بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، حضرت بایزید بسطامی رحمہ اللہ کا یہودی سے مناظرہ۔ یہودیوں کا بڑا مجمع اور ان کا ایک عالم ان میں تقریر کر رہا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی جا کر اس مجمع میں بیٹھ گئے۔ ان کے بیٹھتے ہی ان کی عالم کی زبان بند ہو گئی۔ مجمع میں شور ہوا کہ حضرت بولتے کیوں نہیں؟ عالم نے کہا، دخلت فینا محمدی، ہم میں کوئی محمدی آ گیا ہے۔ زبان بند ہوا۔ انہوں نے کہا، اسے کڑا کرو، قتل کریں گے۔ کہا، نہیں بھائی، جو محمدی ہو کڑا ہو جائے۔ حضرت بایزید بسطامی کڑے ہو گئے۔ یہودی نے کہا، میں سوال کروں گا، تو جواب دے گا۔ بایزید نے کہا، دوں گا۔ حضرت بایزید نے فرمایا، میں ایک سوال کروں گا، تو جواب دے گا۔ کہا، دوں گا۔ یہودی عالم نے سوالات شروع کر دی۔ پہلا سوال یہ کیا، کون سا ایک چیز ہے جس کا دوسرا نہیں؟ بایزید بسطامی نے جواب میں فرمایا، اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ دوسرا نہیں۔ دوسرا سوال کیا، کون سا دوسرا چیز ہے جس کا تیسرا نہیں؟ بایزید بسطامی رحمہ اللہ نے جواب دیا، اللیل والنہار، دن اور رات اس کا تیسرا نہیں۔ تیسرا سوال کیا، کہا، تین بتاؤ جس کا چوتھا نہ ہو۔ فرمایا، لوح قلم کرسی تین ہے، اس کا چوتھا نہیں۔ کہا، چار بتاؤ جس کا پانچواں نہیں۔ فرمایا، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید، یہ چار ہے، اس کا پانچواں نہیں۔ کہا کہ پانچ بتاؤ جس کا چھٹا نہیں۔ فرمایا، اللہ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہے، 6 نہیں۔ کہا، 6 بتاؤ جس کا 7واں نہیں۔ فرمایا، 6 دن میں زمین اور آسمان بنائی ہے، 7 نہیں۔ کہا کہ 7 بتاؤ جس کا 8واں نہیں۔ فرمایا، میرا رب کہتا ہے، میں نے 7 آسمان بنائی ہے، اس لیے آسمان 7 ہے، اس کا 8واں نہیں۔ کہا، 8 بتاؤ جس کا 9واں نہ ہو۔ فرمایا، میرے رب کے عرش کو 8 فرشتوں نے پکڑا ہوا ہے، 9 نے نہیں۔ کہا، 9 بتاؤ جس کا 10واں نہیں۔ فرمایا، حضرت صالح علیہ السلام کے قوم میں 9 بڑے بدماش تھے، 10واں نہیں تھا، اللہ نے 9 کہا ہے۔ کہا، 10 بتاؤ جس کا 11واں نہیں۔ فرمایا، حج میں کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ نے ہم پر 7 روزے وہاں رکھنے اور 3 گھر پر رکھنے کو کہا، یہ 10 ہے، 11 نہیں۔ کہا، 11 بتاؤ جس کا 12 نہیں۔ فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، 12 نہیں تھے۔ کہا، 12 بتاؤ جس کا 13 نہیں۔ فرمایا، سال میں اللہ نے 12 مہینے بنائے ہیں، 13 نہیں۔ کہا، 13 بتاؤ جس کا 14واں نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، میں نے 11 ستارے دیکھی، ایک سورج دیکھا، ایک چاند دیکھا، جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یہ 13 ہے، 14 نہیں۔ کہا، 14 بتاؤ، یہ بتاؤ کہ وہ کون سا چیز ہے جس کو خود اللہ نے پیدا کیا، اس کے بارے میں خود ہی سوال کیا۔ فرمایا، حضرت موسیٰ کا ڈنڈا اللہ کی پیداوار ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن خود سوال کیا ہے، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا کہ بتاؤ سب سے بہترین سواری کیا ہے؟ فرمایا، گھوڑا۔ کہا کہ بتاؤ سب سے بہترین دن؟ فرمایا، جمعہ کا دن۔ کہا کہ بتاؤ سب سے بہترین رات؟ فرمایا، لیلۃ القدر۔ کہا کہ بتاؤ سب سے بہترین مہینہ؟ فرمایا، ماہ رمضان المبارک۔ کہا کہ بتاؤ کون سی چیز ہے جس کو اللہ نے پیدا کر کے اس کی عظمت کا اقرار کیا؟ بایزید بسطامی رحمہ اللہ نے فرمایا، اللہ نے عورت کو مکار بنایا، اس کی مکر کا اقرار کیا۔ عورت کا مکر بڑا زبردست ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے نہیں دیکھا کہ بڑے سے بڑے عقل مند کے قدم اکاڑنے والی ہو، اور کوئی چیز نہیں ہے سوائے عورت کی بڑوں بڑوں کی عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ کہا، بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جو بے جان مگر سانس لیتی ہے؟ فرمایا، میرا رب کہتا ہے، مجھے صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے۔ کہا، بتاؤ کون سی 14 چیزیں ہیں جنہیں اللہ پاک نے اطاعت کا حکم دے دیا، ان سے بات کی؟ اللہ نے فرمایا، اللہ نے 7 زمینیں 7 آسمان بنائی، اور ان 14 کو خطاب فرمایا، میرے سامنے جھک جاؤ۔ تو ان 14 کے 14 نے کہا، یا اللہ، ہم آپ کے سامنے جھک رہے ہیں۔
کہا بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ نے خود پیدا کیا پھر اللہ نے اسے خرید لیا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پیدا کیا ہے، ان کو خود خرید لیا جنت کے بدلے میں۔ ارے مسلمان، اللہ کی قسم، نہ تو بیوی کا ہے نہ بچوں کا ہے، نہ تو تجارت کا، نہ تو صدارت کا ہے، نہ تو حکومت کا ہے، نہ تو کسی جماعت کا ہے، تو اللہ اور اس کی رسول کا ہے۔ اگر تو اللہ اور اس کا رسول کا بن کے چلے گا تو یہ سارا نقشہ تیرے تابع ہو کے چلے گا۔ اگر اللہ اور اس کی رسول سے ٹکرائے گا تو اللہ تجھے ذلیل و خوار کر کے چھوڑے گا۔ کہا بتاؤ وہ کون سی بے جان چیز ہے جس نے بے جان ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا؟ فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پر چلی، چلتے چلتے جب بیت اللہ پر آئی تو بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائی۔ کہا بتاؤ کون سی قبر جو اپنی مردی کو لے کر چلی؟ فرمایا حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی جو اپنے اندر حضرت یونس کو بٹھا کر 40 دن تک پھینکتے رہے، اور وہ قبر کی طرح چل رہی تھی، لیکن اللہ کی قدرت قاہرہ غالبہ حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں بٹھا کر نہ مرنے دیا، نہ بھوکا رکھا، نہ پیاسا رکھا، نہ بیمار کیا، نہ پریشان کیا۔ کہا بتاؤ کون سی قوم ہے جس نے جھوٹ بولا پھر بھی جنت میں جائے گی؟ فرمایا حضرت یوسف کی بائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی بائی شام کو آئی اور بکری کا خون کرتا کے اوپر مل کر آئی اور جھوٹ بولا حضرت یوسف کو بیڑیا اٹھا کے لے گیا، لیکن حضرت یعقوب کے استغفار پر، ان کے توبہ کرنے پر اللہ نے انہیں جنت میں داخل فرمائی۔ کہا بتاؤ کون سی قوم ہے جو سچ بولے گی پھر بھی جہنم میں جائے گی؟ فرمایا یہودی اور عیسائی ایک بول میں سچے ہیں، یہودی کہتے ہیں عیسائی باطل پر ہے، عیسائی کہتے ہیں یہودی باطل پر ہے، ان میں دونوں سچے ہیں۔ اب اگر حضرت بایزید نے فرمایا اب میرا بھی ایک سوال ہے، میں صرف ایک سوال کروں گا، جواب دوں گے؟ اس یہودی نے کہا ہاں جواب دوں گا۔ فرمایا مفتاح الجنہ، مجھے بتاؤ جنت کی چابی کیا ہے؟ یہودی عالم خاموش ہو گئے تو نیچے مجمع سے لوگوں نے کہا بولتے کیوں نہیں؟ تم نے سوالوں کی بوچھاڑ کر دی اور وہ ہر ایک کا جواب دیتا رہا اور آپ ایک کا بھی جواب نہیں دے رہے۔ کہنے لگا جو اب جواب مجھے آتا ہے مگر تم مانو گے نہیں، یہی آج ہم کہتے ہیں جناب مجھے سارا پتا ہے، تم مانتے کیوں نہیں؟ کہتے ہیں کیا کرے مجبور ہے، اسی مجبوری کو توڑنے کے لیے کہتے ہیں اللہ کے راستے میں نکلا جائے۔ یہودی عالم نے کہا جواب تو مجھے آتا ہے، تم مانو گے نہیں۔ کہنے لگے اگر تو کہے گا تو ہم مانیں گے۔ جنت کی چابی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہے، جنت کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے، ساری دنیا کی انسان میرے جھنڈے کے نیچے جنت میں جائیں گے، کوئی میرے جھنڈے سے نکل نہیں سکتا۔ جنت کا دروازہ اور چابی آپ کے ہاتھ میں کوئی جا نہیں سکتا۔ جنت والے جنت کے دروازے پر پہنچ چکے ہیں۔ ناظرین گرامی، اس کا خلاصہ یہ ہے، یہ واقعہ سنانے کے بعد حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بڑے درد سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اتنا بھی آج ایمان نہیں ہے کہ اپنی دکان کے حرام نکال سکے تو یہ اسلام کہاں سے زندہ کرے گا؟ جب اتنا ایمان نہیں ہے ایک سنت کو سجا سکے تو یہ دنیا میں دین کو کیسے زندہ کریں گے؟ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرے مسلمانوں کے فائدے کے لیے آگے ضرور شیئر کریں۔ مزید اسی طرح خوبصورت واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ۔